السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیوٹی تھراپسٹ کیا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بیوٹی تھراپسٹ لوگوں کو خوبصورت بنانے اور انہیں حسین محسوس کرانے کا ماہر ہوتا ہے۔ یہ چہرے اور جسم کی دیگر اعضاء کو پرکشش بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، مثلا مینیکیوری، پیڈیکیوری، ہیئر ریموول وغیرہ۔ اپنے کلائنٹ کی ظاہری بناوٹ کو بہتر کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ بیوٹی تھراپسٹ حسن افزائی کے لیے مختلف علاج بھی تجویز کرتا ہے، کاسمیٹک اور جلدی مصنوعات کا مشورہ دیتا ہے اور مؤثر بناؤ سنگار میک اپ کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ بیوٹی تھراپسٹ اپنی کیریئر کا آغاز چند بنیادی کاموں سے کرتا ہے، جیسے ویکسنگ، مساج، فیشل اور جلد کی حفاظت۔ بیرون ممالک میں مخصوص کورس بھی دستیاب ہے، البتہ پاکستان میں یہ تربیت کسی ایک مقامی بیوٹی پارلر اکیڈمی میں جا کر بطور ٹریننگ کی جا سکتی ہے۔ معروف بیوٹی پارلر کا تجربہ شعبے میں زیادہ آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ کالج میں ٹریننگ کے بعد آپ باقاعدہ بیوٹی تھراپسٹ بن سکتے ہیں۔ مختلف کالجوں میں جزوی وقتی اور کل وقتی کورس دستیاب ہوتے ہیں۔ اس دوران تجربے کے ساتھ حسن افزائی کے نئے طریقے سیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ چاہے تو کسی مخصوص شعبے میں مہارت پا کر اس کی ماہر ہو سکتے ہیں، جیسے سیلون مینجمنٹ یا کاسمیٹک سیلز۔ بیوٹی تھراپسٹ بننے کے لیے درکار مہارت ہے۔ ابلاغ کی اچھا مہارت ہو تاکہ اپنے گاہکوں کی بات کو بہتر سن کر ان کی ضروریات کے مطابق مناسب ٹریٹمنٹ واضح کر سکے۔ طریقوں اور تکنیکوں کو مؤثر استعمال کے لیے تخلیقیت اور جدت رکھتا ہو۔ کسٹمر سروس کی اعلیٰ مہارت ہو تاکہ گاہکوں سے بہتر طور پر بات کر سکے اور انہیں مطمئن کر پائے۔ ہاتھ سے کام کرنے کی خوب مہارت ہو تاکہ حسن افزائی کے اشیاء کا استعمال اپنے گاہکوں کو پرکشش بنانے کے لیے بہتر طور پر کر سکے۔ جسمانی قوت ہو تاکہ حسن افزائی کے لیے دیر تک کھڑا رہ کر کام کرنے کے قابل ہو۔ تفصیل پر توجہ اور توازن کی بھرپور مہارت ہو تاکہ حسن افزائی میں یہ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہمراہ ہے کمپلیمنٹری تھراپسٹ، یہ مختلف اقسام صحت خاص تربیت کرتا ہے، جیسے جسم کا مساج، امور آرموتھراپی، ریفلیکسیالوجی، ہائیڈروتھراپی۔ یہ طریقہ ہائے علاج متبادل معالجات میں پوری دنیا میں بہت مقبول ہے اور حسن افزائی کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ نیل ٹیکنیشین، یہ مینیکیوری پیڈیکیوری کرتا ہے، ناخن پر پالش کرتا ہے اور مصنوعی ناخن لگاتا ہے۔ نیل ٹیکنیشین دیگر کام مثلاً پیروں کا مساج بھی کرتا ہے۔ ہیئر ڈریسر، یہ بال کاٹتا ہے، رنگ کرتا ہے اور نئی شکل دیتا ہے، ہم اسے نئی یا حجام کہتے ہیں۔ انفرادی سطح پر اپنے کلائنٹ کی ضرورت اور خواہش کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہیئر ریموول اسپیشلسٹ، یہ اپنے کلائنٹ کے غیر ضروری بال دور کرتا ہے، اس لیے وہ الیکٹرانکس، ویکسنگ، تھریڈنگ یا لیزر جیسی تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے۔ کاسمیٹک کنسلٹنٹ، یہ سیلون، بیوٹیشین اور دکان تک جاتا ہے اور اپنی کمپنی کی نئی حسن افزا اشیاء علاج کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور انہیں فروخت کرتا ہے۔ بیوٹی تھراپسٹ بننے کے لیے کم از کم اہلیت۔ بیوٹی تھراپسٹ یوں تو کام کے دوران تربیت حاصل کر لیتا ہے، لیکن بعض اداروں کی جانب سے بیوٹی تھراپی میں ووکیشنل تعلیم بھی مانگی جاتی ہے۔ زیادہ تر بیوٹی تھراپسٹ باقاعدہ اوقات میں کام کرتے ہیں، لیکن اکثر اختتامی ہفتہ اور چھٹیوں میں بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ مقامی کار، یہ کام بیوٹی سیلون، سپا، ہوٹل یا کروز جہازوں میں کیا جا سکتا ہے۔ بعض بیوٹی تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کے گھر بھی جاتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔